الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے سلفی اصول کے ضمن میں آج جو قاعدہ اور اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی کہ یہ لوگ یعنی اہل سنت والجماعت، اہل حق، قرآن و سنت پر چلنے والے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مقاصد شریعت تین ہیں۔ شریعت کے جو دنیا میں انسانوں کی بجا آوری اور عمل آوری کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے پوری شریعت، جو اس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، صلاح فلاح کا راستہ اور صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس کے بنیادی مقاصد تین ہیں۔ پہلا مقصد مفاسد کا دفعیہ، یعنی انسان کو جو نقصان پہنچانے والی اور ضرر رساں چیزیں ہیں ان سے بچاؤ اور ان کو ہٹانا، دور کرنا، جو اصولیوں کے نزدیک ضروریات سے معروف ہے۔ مفاسد سے بچنے والا یہ جو قاعدہ ہے اس کو اہل اصول کہتے ہیں کہ یہ ضروریات ہیں۔ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر مخلوق کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے۔ دوسرا مقصد مصالح کا حصول، یعنی جو ہمارے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں، ہماری زندگی کے لیے مصلحت کا درجہ رکھتی ہیں کہ یہ کہیں بہت شدید ضرورت ہے، کہیں کم ضرورت والی چیز ہے، لیکن وہ ہماری مصلحت سے وابستہ ہے، تو انہیں حاصل کرنا جو اصولیوں کے نزدیک حاجیات سے، حاجت کا کی جمع کی ہے، حاجیات سے معروف ہے۔ تیسرا مقصد شریعت کا، اللہ کے اصولوں کا، احکامات کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق اور عمدہ عادات کو قبول کرنا۔ مکارم اخلاق اور عمدہ عادات کو قبول کرنا جو اصولیوں کے نزدیک تحسینات اور تتمیمات سے معروف ہے، یعنی دین کی بنیادی چیزیں اس مکارم اخلاق اور حسن و خوبی کے عمل و برتاؤ کے ذریعے سے اپنے اعلیٰ معیار کو پہنچتی ہیں، اس میں حسن، خوبصورتی اور تکمیل کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تین مقاصد شریعت کہلاتے ہیں۔ ان تینوں مصالح میں قرآن نے سب سے بہتر طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اسی جملے کے تناظر میں میں نے حمد و صلات کے بعد اللہ کا ارشاد پڑھا، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست، سب سے اچھا، سب سے بہتر ہے۔ یہ سادی سودی بات جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دہراتے ہیں، ہم سرسری گزر جاتے ہیں، لیکن اس کو ایمان کی حیثیت سے سمجھنا آج کے ماحول میں بھی ہمیشہ سے اس کی ضرورت رہی ہے، اور موجودہ ماحول میں جب ہماری نئی نسل جدید دور کی ترقیات، ٹیکنالوجی اور چمک دمک کے سائے میں جو گمراہ کن افکار و خیالات پھیلائے جاتے ہیں، اس سے جو ہماری نئی نسل متاثر ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے ذیل میں، اس کے ماتحت جو فکر پھیلائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو نئے نظریات اور ترقی یافتہ دور کے تفکرات و خیالات کا نتیجہ ہے وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بہتر ہے۔ چنانچہ ان افکار، نئے ازم پیش کر کے اسلامی تعلیمات اور بعض احکامات کو تسلسل کے ساتھ اعتراضات کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسلام کا خاندانی نظام ایسا ہے، اس میں عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وراثت کے حقوق میں فلاں چیزیں ہیں، بلا وجہ پردے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، مردوں کی اچھی خاصی خوبصورتی کا معاملہ ہے لیکن ان کو داڑھی کے لیے جو ہے مکلف بنا دیا گیا ہے، جبکہ جدید ترقی یافتہ دور میں بہت سارے دنیاوی قوانین میں بعض سرکاری نوکریوں میں داڑھی رکھنا ہی ممنوع قرار دے دیا گیا، اور اسے حسن و جمال یا ایٹریکٹیو پرسنالٹی، پرکشش اور جاذب شخصیت کے تقاضوں کے خلاف مانا جاتا ہے، ایسا قرار دیا گیا۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں اسلام اور اسلامی تعلیمات و احکامات پر نشانہ سادھ کر بیان کی جاتی ہیں۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جدید طبقہ، خاص طور سے یورپ اور امریکہ کی ٹیکنالوجی اور ترقیات سے جو لوگ مرعوب اور متاثر ہیں، دبے ہوئے ہیں، ہاں، وہ ان کی دنیا کی ترقی کے تناظر میں یہ بھی بین السطور میں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ دین اور مذہب کے معاملے میں بھی ترقی یافتہ ہیں۔ جب وہ فلکیات کے سفر میں، ہاں، دنیا کو گلوبل ولیج بنانے میں، ذرائع ابلاغ میں، مشینی زندگی میں، ہتھیاروں میں اور دوسرے بہت سارے میدانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے جب وہ بہت آگے ہیں تو ان کے مذہب یا نظریات یا اسلام پر کیے گئے اعتراض بھی وزندار ہیں۔ ایسا ہمارے نوجوان یا نئی نسل کے لوگوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اور جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ خارج سے آ رہی ہوں یا ہمارے اندر کچھ لوگ اس کو بیان کرتے ہوں، حدیثوں پر اعتراض، منکرین حدیث کی طرف سے جو سوالات اٹھتے ہیں، ہاں، یا قرآن کے بعض معنی اور مفہوم اور تفاسیر پر جو مسلمہ ہے، یا مسلمانوں سے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ صحابہ، تابعین اور اہل سنت کے مسلمہ عقائد و اصول جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت، اس پر دوسروں کو چھوڑی آج ہمارے بہت سے نوجوانوں کے یہاں کچھ معاملات میں خلش پائی جاتی ہے، گمراہی پائی جاتی ہے، منہج سے انحراف پایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے متعالم جو عالم نہیں ہے لیکن عالم بنتے ہیں، اور لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں کچھ ان کی خوبیوں کی بنیاد پر۔ دنیا میں جتنی بھی شخصیت پرستی ہے، کل میں اسی پر انشاءاللہ خطبہ دینے والا ہوں، ہاں، اسی تناظر میں جتنی بھی گمراہیاں پھیلتی ہیں، نئے فرقے بنے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک بہت بڑا عنصر شخصیت پرستی کا ہے۔ کسی ایک شخصیت سے لوگ بہت متاثر ہو گئے، ان کے بڑے کارنامے ہیں، وہ بڑے ذہین ہیں، ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے۔ اب ان کو جب مان لیا تو ان کی غلط باتوں کو بھی قرآن و حدیث کا مقام دے دیا۔ ان کی بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا گئی تو اس کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں دیکھیے بعض نوجوانوں کا حجاب سنتے ہیں، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، ہاں، مرزا انجینئر، یہ تین نام لیے، تینوں عالم نہیں ہیں۔ یہ اسلامی عقائد پر کلام کرتے ہوئے ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں آلریڈی، ہاں، جو قرآن و حدیث اور متفقہ اہل سنت کے متفقہ صحابہ کے متفقہ عقیدے کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ اہل حدیث کہلانے والے لوگ اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کے بیٹے بیٹیاں اور ارد گرد میں اس قسم کے گمراہیاں پھیل رہی ہیں، انہیں اس کی نزاکت اور سنگینی کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ عقیدہ پڑھنا سیکھنا اس کو غیر ضروری یا ہلکی چیز سمجھتے ہیں۔ عجیب، یعنی گمراہی والا معاملہ ہے کہ جو چیزیں فروعی یا ہلکی پھلکی چیز تھیں ان پہ لوگ دنیا کی بحثیں کرتے ہیں، اور جو عقائد اور بنیادوں سے تعلق رکھتا ہے، جس میں گمراہ ہو جانے سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی گلبرگہ میں گزشتہ جمعہ کو خطبہ جمعہ دیا، اس میں ڈاکٹر اسرار وغیرہ کی کچھ گمراہیوں کا تذکرہ کیا، وحدت الوجود کے عقیدے کی تائید اور اس کا صحیح ماننا، ہاں، شیعوں سے کی موافقت کرنا، اس طرح کا ایک دو معاملہ میں نے ذکر کیا۔ تو بعد از خطبہ جب مسجد سے نکلنے لگے، ایک صاحب آئے، مجھ سے زیادہ عمر رہی ہوگی ان کی، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے سوال کیا کہ شیخ کیا یہ بتائیے کہ اگر کوئی بہت سے کام اچھے کر رہا ہے لیکن اگر ایک غلطی اس نے کی تو کیا اس کی وجہ سے اس کی خدمات کو مسترد کر دیا جائے گا؟ تو میں نے ان سے کہا جواباً، اور یہ اچھی طرح سمجھیں آپ بھی، کہ اس غلطی کی نوعیت پر یہ منحصر ہے۔ وہ جو ایک غلطی ہے، وہ غلطی کیسی ہے، کون سی ہے، اس پر انحصار ہے کہ اس کی خدمات کا معاملہ کیا جانا جائے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر اسرار کی بات کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے کہا ہاں انہی کی بات، تو کہا کہ ڈاکٹر اسرار کی ہو سکتا ہے خوبیاں ہیں بہت ساری، درس اچھا دیتے ہیں یہ، اور دنیا میں ایسے جتنے بھی بڑے بڑے ایسے لوگ جو اہل بدعت ہیں ان میں بہت بڑے قابل لوگ گزرے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلطی، ان کی ایک نہیں ہے، 10 میں ابھی گنوا سکتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک ہی غلطی ہو، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، ہمیں ایک اصول مل رہا ہے، آپ کے سوال کا جواب مل رہا ہے اس آیت میں، کہ وَأَوْحَيْنَا، تم کیا ہے، إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہاں،
ثم اوحینا الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. بڑی مشہور آیت کہ ہم نے اے رسول آپ کے کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے کے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی تھی کہ اگر آپ بھی غور سے سنیے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا قطعی امکان دور دور تک نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا ارتکاب کرتے. شرک کا ارتکاب کرتے یہ آپ سے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ ناممکن بھی، اگر امکان ہوا، اگر ہوا جو نہیں ہو سکتا، تو آپ کے سارے عمل برباد. اب اس سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت کے کتنے درجات ہیں، کیسے کیسے کام ہیں، خصوصیات ہیں، کیا مقام ہے. کوئی غیر نبی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبوت کے آس پاس بھی اس کا درجہ نہیں پہنچ سکتا. اب بھلا بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کارنامے، عبادات اور دعوت و تبلیغ ایک طرف، اگر آپ بھی شرک کریں تو سارے عمل برباد. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو وحدت الوجود کی تائید کرتے ہیں، مجھے کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، پرخاش نہیں ہے، ان کی مخالفت کر کے مجھے کوئی انعام نہیں ملنے والا ہے، لیکن ان کا رد نہ کر کے مجھ کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، ایسا میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر آپ متاثر ہو، لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ان کے یہاں وحدت الوجود کا وہ عقیدہ پایا جاتا ہے جس کو اہل علم نے، بلکہ آپ بھی اگر اس کا معنی اور مفہوم سمجھ جائیں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شرک اور کفر ہے. یہ 36 کوٹی ماننے والوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ 33 کوٹی دیوی دیوتا پوجنی ماننے والوں کو. یہاں 33 کوٹی کی بھی حد نہیں رہی. وحدت الوجود میں ہر چیز اللہ اللہ ہے، اور ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے. جس مورتی کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہے. فرعون بول رہا تھا انا ربکم الاعلی، تو غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ بھی اللہ ہے، اللہ اس میں بھی ہے. یہ وحدت الوجود کا معنی ہے. اور اس کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو صریح کفر کی ہیں، جیسے آپ اور میں جو بول رہے ہیں، جب سبھی اللہ ہے تو جو انسان، جو مخلوق کوئی بولی بول رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، وہ بات بھی اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. صوفیوں کا یہ وحدت الوجود اور حلول کے قائلین کا یہ عقیدہ ہے. اللہ کا کلام قرآن ہے ہم کہتے ہیں. اب جب کہہ رہے ہیں کہ سب میں اللہ ہی اللہ ہے، وحدت الوجود والے، تو جو بھی کچھ بات کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر ایک انسان گندی بات کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہو گیا، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں ہے. یہ کتنی گندی باتیں ہیں. تو اب ایک اہل حدیث آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ ایک غلطی ہوگی تو کیا اس کو مسترد کر دی جائے گی اس کی خدمات؟ میں جب یہ اس قسم کے سوالات سنتا ہوں، اور ابھی مختلف جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کہیں کہیں سے فون آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ایسی شخصیات سے متاثر ہو رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ڈاکٹر اسرار کو کی تعریف کرتے ہیں. اب یہ بھی منہج کے خلاف ہے. علامہ ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل، ائمہ حدیث، ایک دو نہیں 50 اور سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں، جا کے پڑھیے. اہل بدعت کی مجلس میں شرکت سے منع کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ وہ تو بہت متقی پرہیزگار ہیں، ان کے بڑے کارنامے ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے. کارناموں کی وجہ سے کسی کے پیچھے چلیں گے، اس کے غلط کو صحیح مانیں گے کیا؟ یہ اشعری ماتوریدی ایک دو گمراہ فرقے ہیں. کل کے خطبے میں تھوڑا ذکر ہوگا ان کا. ہمارے یہاں کے احناف وہ کہلاتے ہیں. یہ اشعری اور ماتوریدی جو ہے اہل سنت والجماعت سے الگ ہے. ہندوستان کے احناف کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں، اور ان کے یہاں بھی عقل کو نقل کے پر مقدم مانا جاتا ہے. بہت سی گمراہیاں پائی جاتی ہیں. وہ بھی اللہ کے کلام کو اہل سنت کی طرح کلام نہیں مانتے، صفت نہیں مانتے، کلام نفسی مانتے ہیں. اور ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام کسی دوسرے میں اللہ پیدا کرتا ہے، معتزلہ مخلوق کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، ذاتی اندر ہے اس کے، لیکن اللہ بولتا نہیں ہے، کسی اور سے بلواتا ہے. یہ میں آسان لفظوں میں اپنے طور سے سمجھا رہا ہوں. ان اشاعرہ اور ماتوریدیہ، ابو منصور ماتوریدی
ابو الحسن اشعری بعد میں توبہ کر لیے تھے. انہوں نے معتزلہ اور جہمیہ کا اپنے زمانے میں بہت رد کیا، ان کی بدعتوں کا بہت رد کیا، جبکہ خود بھی غلط راستے پہ چلے گئے. تو اب انہوں نے چونکہ معتزلہ جہمیہ کا رد کیا تو کیا ان کو ہم صحیح مان لیں گے؟ غور کیجیے. کسی کی تعریف کرنا کئی طریقے سے ہوتا ہے. میں علامہ راضی کا ذکر کروں تو یہ واضح ہے کہ علامہ راضی کی باتوں سے، ان کے انحرافات سے آج لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی ایسی کی تعریف کر رہا ہوں جس کی شخصیت کو لوگ مان لیں تو گمراہی میں پڑ جائیں گے، تو میرے لیے ناجائز ہے اس کی تعریف کرنا، اس کی کتابوں کو آگے بڑھانا، اس کی مجلسوں میں بیٹھنا، اس کی تقریر کو فارورڈ کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. پڑھیے، میں نے ابھی حوالے دیے نا ناموں کے، ان ناموں میں آپ کو ملے گا اہل سنت والجماعت کے شاید ہی عقیدے کی کسی کتاب میں یہ جملہ نہ ملے، یہ بات نہ ملے کہ اہل سنت والجماعت جہاں کتاب و سنت کو مصدر شریعت اور مرجع دین مانتے ہیں، اصول دین صرف قرآن حدیث سے لیتے ہیں، صحابہ کی فہم کی پابندی لگاتے ہیں، وہیں یہ بھی ملے گا کہ اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دور ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں شرکت سے گریز کرتے ہیں. اس جملے پر دھیان دیجیے، ان کی مجلس میں مجالست سے منع کرتے ہیں، ترک خصومات کی تعلیم دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے آج کے نوجوان بہت چالاک ہیں، ہم ذہین ہیں، ہم چالاک ہیں، سوشل میڈیا پہ علماء کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ان کو. تو وہ کہیں گے کہ یہ جو ان بدعتیوں کی تقریر سن رہے ہیں، ان کو فارورڈ کر رہے ہیں، وہ اس اصول کے خلاف، اہل سنت کے اصول کے خلاف، اور اسی کا نتیجہ ہے یہ جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے فاسد عقائد، غلط اور منحرف منہج کی چیزیں آج مسلمانوں میں اور اہل حدیثوں میں در آ رہی ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر کوئی عالم اس کے بارے میں کہتا ہے تو لوگ بدعتی کی بدعت کی تحقیق کر کے اس سے بچنے کے بجائے عالم کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. یہاں کوئی اصول اور معیار رہ ہی نہیں گیا، کس سے دوستی کرنا ہے، کس کی تقریر سننی ہے، کس سے استفادہ کرنا ہے. اور اس میں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ اب ایک ہی منہج میں میری دشمنی اگر آپ سے ہے اور آپ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں تو میں اس کی موافقت کر رہا ہوں آپ کی مخالفت کی وجہ سے. ایسا بھی چل رہا ہے. یہ دین کا اصول ہے آپ کا. یہ میں علماء میں بھی دیکھ رہا ہوں، خواص میں بھی دیکھ رہا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے ایمانیات، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی، منہج کے اصول اور ضابطوں کی رعایت، یہ سب نے لپیٹ کر رکھ دیے ہیں. بہت سے معاملے میں ایک آدمی بہت اصولی اور دیندار اور صحیح منہج والا نظر آتا ہے، لیکن دوسری جگہ دیکھیے تو وہ منہج سے بالکل ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جب ایسا ہے تو ان کے پیچھے چلنے والے کتنے یتیم ہیں، کتنے مسکین ہیں کہ ایک عالم پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ ہاں یہاں مولانا صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، ان کے بڑے اچھے کارنامے ہیں، بڑا اچھا درس قرآن دے رہے ہیں. اب وہ اچھا درس قرآن، میں نے اس شخص سے کہا تھا جس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے اگر اچھے کارناموں کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، ان کو سنو، اور بیٹے نے ان سے متاثر ہو کے ان کا عقیدہ وحدت الوجود قبول کر لیا، اس کی ساری دینداری ضائع ہو گئی. میں ماننے لگوں کہ ڈاکٹر اسرار بہت اچھے ہیں، بہت ٹھیک ہے، اچھے ہیں، ان کی اچھائیوں کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر انحراف ہے تو ہم اس بات کے مکلف ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ بدعتیوں کا اتنا شدید رد کرتے ہیں، ان کے اندر خوبیاں بھی تو ہیں. تو امام احمد نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ لوگوں کی خوبیاں بیان کرتے پھرے، اس کا مکلف کیا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہے اور اس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں تو اس کی گمراہی کو واضح کیا جائے، اصلاح کی جائے. اگر ذاتی حد تک محدود ہے تو اس کو بول کر ذاتی طور سے منع کیا جائے گا، لیکن اگر کسی انسان کی گمراہی سے عوام متاثر ہو سکتے ہیں، ایسا آپ کو خطرہ ہے، تو علماء کا فرض ہے یہ پڑھے کتابوں میں جا کے قرآن و حدیث کے نصوص کے تقاضے کو. علماء کا فرض ہے کہ اس سے عوام کو متنبہ کریں تاکہ گمراہی سے بچیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کا نام لے کر وضاحت کر کے بتایا تھا کہ اس آدمی کی نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، نماز بہت اچھی پڑھیں گے، صحابہ کو کم لگے گی نماز، تو ان کی نماز روزے پہ خوبیوں پہ مت جاؤ. اس میں جواب اس شخص کا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر کئی خوبیاں ہیں، اگر کچھ غلطیاں ہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے کیا؟ غلطی کی نوعیت دیکھی جائے گی. ہمارا اگر اختلاف کسی منہج میں ہم ایک ہیں، عقیدے میں ایک ہے، تو کسی مسئلے کے فہم میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے جس کی بنیاد پر تفرقہ ہو، جس کی بنیاد پر فرقہ بنے. فرقہ اس وقت بنتا ہے، بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیے، اچھے اچھوں کو آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
فرقہ اس وقت بنتا ہے جب اہل حق کا جو مسلمہ اصول ہے، قرآن و حدیث کے مسلمہ قواعد و ضوابط ہیں، جیسے ہم یہ ضوابط پڑھ رہے ہیں، اس سے الگ کوئی قاعدہ بنایا جائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اس قاعدے کو پکڑ کر قرآن و حدیث کی مخالفت کی جائے، عقل کی بنیاد پر، اتباع ہوا کی بنیاد پر، ذوق اور کسی اور عنوان کے تحت، جیسے صوفیوں کے آئے کہ ہماری سمجھ میں آیا، ہمارے خواب میں آیا، کشف ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جذبات اور ذوق کے اعتبار سے چلتے ہیں، ہمارے پاس حقیقت ہے، آپ کے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس حقیقت ہے۔ ہاں، قال اللہ قال رسول چھوڑ دو، ہم تجربات سے اور ذوق سے معلوم کرتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے اور اس کو اصول کے طور پر، دین کے طور پہ کوئی مانتا ہے، تو یہ فرقہ بندی ہے، یہ صراط مستقیم سے الگ راستہ بنانا ہے، یہ دین سے انحراف ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے، فلاں چیز سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، فلاں چیز سنت ہے کہ نہیں سنت ہے، میں ایک دلیل دے رہا ہوں، آپ ایک دلیل دے رہے ہیں، یا ایک ہی حدیث کا معنی اور مفہوم کے سمجھنے میں فرق ہو رہا ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ یہ جزوی اختلاف ہے، اختلاف تنوع کہلا سکتا ہے، الا یہ کہ دلیل واضح ہو جائے۔ وہاں بھی ایک کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو جیسا کر رہا ہے سب صحیح ہے، جب دلیل سے واضح ہو جائے کہ یہی صحیح ہے، تو اس اختلاف میں بھی حدیث کا انکار اور مخالفت کرنا جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے۔ رفع الیدین ثابت ہے، مان لیا آپ نے کہ حدیث ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا وفات تک، اب چونکہ میرا مسلک نہیں ہے اس لیے نہیں مانوں گا، تو اب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، سمجھیں۔ سنت کو پر عمل نہ ہونا ایک چیز ہے، سنت کو نہ ماننا خطرناک ہے، کفر ہے، کفر ہو سکتا ہے۔ تو اب بات تھوڑی سی پھیل گئی، انشاءاللہ کل میں تھوڑی سی اس سلسلے میں گفتگو کروں گا جمعہ کے خطبے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں صراط مستقیم دی، اور دین کے سارے معاملات میں جو ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے اس کی تعلیم دی، جو ہمارے لیے مضر ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی تعلیم دی، اور جو خوبصورتی اور اعلیٰ ترین معیار ہو سکتا ہے وہ معیار ہم کو شریعت نے دیا۔ یہ ایک عقیدے کے طور پر آج ہم کو، آپ کو، ہمارے بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ بات میری یہاں سے پہلی یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے نازل کیے ہوئے دین سے بہتر تعلیم کسی اور دین میں نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، الحکیم ہے، اس کی حکمت بالغہ ہے۔ اب بتائیے کہ آپ اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ حکیم ہے، اور اللہ کے کسی قانون اور شریعت کے کسی ضابطے کے تعلق سے ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتی اس لیے نہیں مانیں گے، تو آپ اللہ کو حکیم مان رہے ہیں کیا؟ موٹا سا سوال، ابھی وہ لمبی اور گہری بحثیں جزوی دقیق جانے دیجیے، ایک موٹا سا اصولی سوال۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں کسی مسئلے میں، ہاں، اور آپ کی بات کو میں مسترد کر دوں کلی طور سے، ٹھیک ہے، انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اللہ سے ہو سکتی ہے کیا؟ نبی سے ہو سکتی ہے کیا؟ ایک طرف فلاسفہ ہیں، سائنس والے ہیں، مشاہدات کو حاصل کرنے، دیکھیے جو ہم ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو جاننے کیسے جانتا ہے انسان؟ جو دکھائی چیز نہیں دیتی، واسطے سے، اور جو مادی چیزیں اس کو کیسے جانتا ہے؟ مشاہدے اور تجربے سے۔ اب جو واسطے سے جاننے والی غیبیات ہیں اس میں آپ بتائیے کہ کچھ لوگ اپنے تجربے سے، اپنے کچھ حالات و کوائف، مشاہدات یا سنی ہوئی چیزوں سے، دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جن چیزوں کو مانتا ہے ہر چیز کا تجربہ کیا ہو، کوئی بھی انسان آپ کو نہیں ملے گا، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، ہر چیز جو وہ مانتا ہے اس کا تجربہ نہیں کیا رہتا ہے، سکا لوگوں کے بتانے سے کچھ چیزیں مان لیتا ہے، ہاں، کچھ چیزوں پر اعتماد کرتا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جو غیب کو جاننے کا طریقہ ہے واسطوں کے ذریعے، اب ایک طرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے سوچئے کہ ایک سائنٹسٹ ہمیں اپنے تجربات لیبارٹری کے جو اس کے عمل ہے وہ کرنے کے بعد بتاتا ہے اور کچھ چیزوں پر سوال اٹھاتا ہے، ایک فلسفی ہے اپنی فکر سے غور و فکر کر کے کچھ فلسفہ پیش کرتا ہے۔ یہ فلاسفہ، مناطقہ، اہل عقل، ہاں، اہل سائنس، اہل ٹیکنالوجی، کوئی بھی ہو، ان کے لیے یہ زیادہ قابل اعتماد ہے یا اللہ اور رسول قابل اعتماد ہے؟ ایک مومن کو اس سوال کا جواب دینے میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگے گی،
کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شریعت کے ماننے کے سلسلے میں موجودہ نسل یا بہت سارے گمراہ فرقے یہ مانتے ہی نہیں ہیں. قرآن و حدیث کے سامنے اپنی عقل کا جب استعمال ایک انسان کرتا ہے، قرآن و حدیث کے مقابل میں عقل کا بالکل یہ استعمال ممنوع نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن جو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے، حکمتوں کو جاننے کے لیے، اور بہت سارے جو عقل کے دائرے میں امور ہیں ان کو سمجھنے میں، لیکن جو چیز عقل کے دائرے کی ہے ہی نہیں اس میں آپ عقل کا استعمال کریں گے. اب غیبیات کو، فرشتوں کو آپ عقل سے اگر قرآن حدیث ہٹا دیجئے تو کیا فرشتوں کے تعلق سے صحیح معلومات کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ قرآن حدیث نے بتایا نور سے، قرآن حدیث نے بتایا وہ بے شمار ہے، ان کے اندر بہت طاقت ہے، الگ الگ تعداد کے پروں والے فرشتے ہیں، قرآن نے بتایا، اور ان کے تعلق سے بہت سی تفصیلات. روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، قبر میں جانے کے بعد سوال کرنے والے دو آئیں گے، منکر نکیر کہلاتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، کچھ کے نام ہیں، کچھ کے کام بتائے گئے. ان چیزوں کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ تھا کیا؟ اگر ان قرآن حدیث کو ہٹا دیجیے، وحی الہی کو ہٹا دیجیے، تو دین کو جاننے کی بنیاد وحی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمارے شریر اور مادے کی ضروریات کے لیے ہم کو عقل، شعور دیا. جانوروں کے ذریعے سے، مظاہر قدرت کے ذریعے سے بہت سی چیزیں سکھائی. قابیل کو اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کوے کو کہ وہ کس طرح سے گاڑتا ہے اپنے دوسرے مردہ کوے کو، اس کے ذریعے سے تھوڑا اشارہ مل جائے. تو یہ اس طرح سے اللہ نے دنیاوی چیزیں جانوروں کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، دماغ سے، مشاہدات سے، تجربات سے سکھا دی. لیکن دین کے لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں پر ہماری عقلوں کو چھوڑا نہیں ہے. کسی کے ذوق اور کسی کی عقل پر انحصار نہیں رکھا کہ آپ اس کی عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھیں، بلکہ اللہ نے وحی کا نزول فرمایا. ایک قاعدے کے طور پر یہ دماغ میں رکھیے کہ ہمارا دین پورا کا پورا وحی الہی پر مشتمل اور منحصر ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا اور امام بخاری نے کہا کہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری جب تصنیف کی تو سب سے پہلا باب کتاب الوحی مقرر کیا، شروعات کی. اس کے بعد ہے کتاب الایمان، کتاب العلم وغیرہ، کتاب العلم، کتاب الایمان، کہ وحی کے ذریعے سے ہمیں شریعت کا علم ملا، شریعت کے احکامات ملے، نماز ملے، ایمان ملا، ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے ملی ہیں. اب یہ وحی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. جب ہم نے یہ یقین کیا کہ اللہ کی وحی ہے اور جو پہنچانے والے رسول ہیں دنیا تک، وہ رسول امین ہے، وہ قابل شک نہیں ہے، ہم نے ان کو مانا. اور یہ بھی مانا کہ اللہ حکیم ہے، اس کی حکمت کاملہ بالغہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے ذہین انسان ہے. اب اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فلاں، مفکر فلاں، فلاں امام، فلاں پیر صاحب، ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ اور رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کسے حکیم مان رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے اچھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. اور ہمارے نوجوان کے ذہن و دماغ میں یہ لگتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث پر، شریعت پر عمل کریں گے تو ہم ذرا پچھڑے ہوئے ہو جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے. ہاں، مولوی صاحب بات کرتے ہیں عقیدے کی، توحید کی، سنت کی، اور آج دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، چاند سے آگے چلی گئی ہے. ہاں، کمندے ڈال رہے ہیں، گلوبل ولیج بن گیا ہے، AI کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. ہاں، انسان کے سامنے انسان کھڑا کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہی توحید کی، شرک کی، سنت کی، توحید شرک. کوئی دنیا انٹیلیجنس AI کا ہو یا اور کوئی AZ کا وقت آ جائے. انسان کے مسائل، انسانی اخلاقیات، فطرت تبدیل نہیں ہوگی، اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی، اور ان سارے مسائل میں یہ جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اور دنیا کے نئے نئے اصول ضابطے کیے جاتے ہیں، یہ کس لیے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک سائنٹسٹ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ہمارے ایک استاذ رحمہ اللہ، غالباً عبید اللہ کشمیری رحمہ اللہ نے کہی تھی کہ جیسے آپ کے شہر میں صفائی کے لیے ایک آدمی جھاڑو لگاتا ہے، ہم اس کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ صفائی کر رہا ہے، آپ کی زندگی کے لیے ایک سہولت پیدا کر رہا ہے. وہ صفائی نہ ہو تو گندگی ہوگی، بیماری ہوگی، اور بہت سارے مسائل ہوں گے، تو صفائی کر رہا ہے. ایسے ہی ایک سائنٹسٹ سائنس کی تجربہ گاہ میں ایک روبوٹ بنا رہا ہے، کمپیوٹر بنا رہا ہے، لیپ ٹاپ بنا رہا ہے، موبائل بنا رہا ہے،
تو آپ کی زندگی کے کاموں کو آسان کر رہا ہے. جس طرح ایک ساتھ جھاڑو دینے والا جھاڑو دے رہا ہے, ویسے وہ ایک کام کر کے ہماری زندگی کو صرف سہولت دے رہا ہے, زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر رہا ہے, روحانیت اور سعادت کا راستہ نہیں بتا رہا ہے, وہ صرف زندگی کی سہولت ہے. آپ بھی بہت سے ایسے کام خود سے کر سکتے ہیں, کرتے ہیں اپنے گھروں میں, کہ فلاں کام کو آسانی سے انجام دینے کے لیے یہ ٹھوک دیا, وہ نکال لیا, فلاں جگہ تاک بنا دیا, فلاں جگہ پلک لگا دی, یہ سب کرتے ہیں نا. ایسے ہی ایک سائنٹسٹ اپنی ٹیکنالوجی سے کچھ آگے کی چیز کرتا ہے, مشینیں بنائی, میزائل بنائے, ہتھیار بنائے, اور یہ تو انسان کے لیے مسئلہ بن گیا. پیگاسس, آرٹیفیشیل انجینئرنگ, اور ابھی جو پیجر میں دھماکے ہوئے, انسان خود اپنی ایجادات سے خوف اور دہشت میں جی رہا ہے کہ کب کہاں کس پر حملہ ہو جائے. آپ کے موبائل سے ابھی جو ٹیکنالوجی بن رہی ہے کہ جو گاڑیاں گزرتی ہیں ٹول کے لیے, جو ابھی طریقہ ہے اس کو ہٹا کے نیا طریقہ آئے گا کہ آپ کی گاڑی کہاں جا رہی ہے, تو اس پر دوسرے دنیا کے کئی ملکوں میں اعتراض ہے کہ نہیں, یہ نہیں چلے گا, اس سے شخصی آزادی ختم ہوتی ہے. آپ کی گاڑی اور آپ کب کہاں کہاں جا رہے ہیں ساری چیزیں ریکارڈ پہ رہے گی, تو انسان شخصی طور سے آزاد رہا ہی نہیں. ویسے بھی موبائلز کی وجہ سے نہیں رہا بہت سارے امور میں. تو یہ تو زحمت بھی بن رہی ہے. انسان اپنے کرتوتوں سے انسان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے, اور جو توحید اور اس کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ اگر تعلیم حاصل کریں تو معلوم ہوگا کہ اگر شریعت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے نا, تو مانوی اور روحانی زندگی کو ہی صرف سکون راحت نہیں ملے گی, بلکہ انسان کی دنیا کی جو مادی زندگی ہے نا, اس میں بھی اچھائیاں پھیلے گی. یہ جو مفاسد کا دفعہ, فساد ہٹانا, 3 قاعدہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, دنیا کے کسی دین میں آپ کو اتنا بہترین نہیں ملے گا جیسے اسلام میں ملے گا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج اگر دنیا یہ سمجھ جائے نا تو ہم لوگ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں, یہودی, نصرانی, عیسائی, عورتیں, خواتین, کالے, کہ اسلام میں ہمارے مسائل کا حل ہے. یہ ٹیکنالوجی اور سائنس والے دنیا کے اچھل کود مچائیں, سیکولرزم, سوشلزم, کیپٹلزم, اس کی خوب تعریف کریں, آزادی نسواں, فلاں کی آزادی, ڈیما کی آزادی, جنس کی آزادی, شادی بیاہ پابندی ہے, خاندان کی چیز کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. ان سب چیزوں نے ان کی زندگی کو چمک دمک کے باوجود روحانی اور اخلاقی زندگی میں جو ہے عذاب کی شکل پیدا کر دی ہے. ماں باپ بیٹوں کو ترستے ہیں, ان کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا گیا, رشتے ناطے نامعلوم ہیں, جسمانی, نفسیاتی, ذہنی بیماریاں عام ہیں, مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں ہے, سب جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے. سب سے پہلا سبق جو اس آج کے درس کا ابتدائیہ ہے, اس میں جو بات کہی کہ قرآن, تینوں مسالے میں قرآن نے سب سے بہتر, انسانی زندگی کی یہ 3 چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جانیں جس سے ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, ان چیزوں کو اختیار کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور ان چیزوں کو اختیار کریں جس سے ہمارے اخلاق, تعلقات, معاملات حسن و جمال اور اچھے اعلیٰ معیار پر پہنچ سکے, مکارم اخلاق. یہ 3 مقاصد, اور ان 3 مقاصد کی گرد قرآن و حدیث کی تعلیمات جس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے دنیا کا کوئی دین نہیں کرتا. اگر میں ایسا کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اب تک کی تفصیل بیان کی, وہ آج ہمارے درس میں سمجھ لیجئے ضمناً آ گیا, اور وہ بہت ضروری ہے موجودہ ماحول میں. اگر ہم نے اپنی نسل کو صرف یہ سبق پڑھا دیا اچھی طریقے سے, ان کے ذہن و دماغ میں گھسا دیا, اور گھسانا چاہیے کہ اسلام سے بہتر قانون, اسلام سے بہتر تعلیم کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. لاکھ لوگ چیخ پکار کریں, چلائیں, اعتراض کریں, سچائی یہی ہے. اور انسان کی دنیا کی سعادت, سکون, کامیابی, آخرت کی کامیابی اسی کو اختیار کرنے میں ہے. اگر یہ سبق ہم نے اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھا دیا تو بہت سارے انحراف کے اثرات, ہماری نسل جو ہو رہی, متاثر ہو رہی ہے جن اثرات سے, ان سے وہ شاید کسی حد تک تو محفوظ ہو جائیں گے, کافی حد تک. کوئی اسلام کے خلاف چیز آئے گی فوراً اس کو مسترد کریں گے. علماء جس کے بارے میں یہ بتا دیں گے کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے, یہ صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے, اور جو چیز آپ مان رہے ہیں یا فلاں مقرر بیان کر رہا ہے وہ اس کے خلاف ہے, تو ایک مسلمان فوراً اس کو رد کر دے گا. اس کو رد نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن حدیث
اور اس عالم پہ بھی اعتماد نہیں، صحابہ کرام کے منہج پر بھی اعتماد نہیں ہے، وہ دین کی بنیاد سے ناواقف ہے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو پہلا یہ سبق۔ اب ان تینوں مصلحتوں میں، ان تینوں مسائل میں قرآن نے سب سے بہتر طریقے کی طرف رہنمائی کی۔ میں چاہتا تھا کہ آج کا پورا سبق ہو جائے، لیکن صرف ایک چھوٹا سا حصہ مزید بیان کر کے میں بات کو، آج کے درس کو ختم کروں گا۔ پہلا مقصد ضروریات، پہلا مقصد ضروریات یعنی مفاسد کا دفعیہ، یعنی جسے مفاسد کا دفعیہ بھی کہتے ہیں، اور مفاسد کا دفعیہ 6 امور سے کیا جاتا ہے۔ اس کو اکثر ہم لوگ تقریروں میں، بیانات میں ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں، ملکوں کے قوانین، سیاسی امور چلتے ہیں، تو بیسیکلی 5 چیزوں کا، یہاں 6 کہا ہے، کچھ لوگ 5 اور کچھ لوگ 6 بیان کرتے ہیں۔ 5 یا 6 چیزوں کی حفاظت کے گرد پورا قانون کا ڈھانچہ جو ہے گردش کرتا ہے۔ جان، مال، عزت و آبرو، عقل و شعور اور دین۔ اس میں دین پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ دین، جان، مال، عزت، عقل و شعور، انسان کی عقل و شعور میں اس کی صحت بھی آ گئی۔ اور چھٹی چیز کے طور پر نسب، خاندان۔ ان 6 چیزوں کی نگہداشت، نگہبانی، حفاظت تمام قوانین کا مقصد ہے۔ ان کی حفاظت کرنا ہر انسان کی پہلی ضرورت ہے، اور یہ محفوظ رہیں گے تو امن و امان رہے گا۔ ابھی ہمارے یہاں فساد ہوتا ہے، بہرائش کے فساد کی خبریں ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تازہ ہے، تازہ زخم ہے تو وہ بہہ رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے جو شروع ہونے والا ہے پھر سے ہندوستان میں خونی کھیل، اور مسلمان نشانے پہ ہے، پوری دنیا ہی میں ہے۔ غزہ میں 41-42 ہزار لوگ پچھلے 1 سال میں 12-13 مہینے میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، بوڑھے بچے عورتیں ملا کر۔ صہیونیوں اور رافضیوں کے نشانے پر لگے ہوئے ہیں، ہر دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پھر اور بھی لبنان اور اس کو لپیٹے میں لے کے اس میں سب کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ حقائق بعد میں سامنے آئیں گے۔ تو مسلمان تو ایک کھلونے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ ترقی یافتگی کی اور فلاں سیاسی قوت، تعلیمی قوت، فلانی قوت، سفارتی طاقت، ان کی بات کرتے ہیں، وہ ان مسائل کو حل کیوں نہیں کر پاتے؟ دین والا حل تو آپ اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، شرک کرنے والا شرک کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، بدعتی بدعت کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ اتحاد و اتفاق کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ اسلامی اصولوں کی بات ہی مت کرو، مہنگائی کی بات کیجئے، گیہوں چاول کی بات کیجئے، لیکن یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بات مت کیجئے، اور پھر دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ کون سا دین جس میں بدعت ہو؟ کون سا دین جس میں شرک ہو؟ عجیب حماقت کا یعنی ایک دورہ ہے، اجتماعی طور پر دانشوروں کی عظیم الشان حماقتیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان متاثر ہوتے ہیں، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بھائی جمہوریت، سیکولرزم، فلاحیزم، ان کا اپنا قانون بہت بڑھیا ہے، بہت شاندار ہے، لیکن ان کے سائے میں لوگوں کا دین محفوظ ہے کیا؟ لوگوں کی جان محفوظ ہے کیا؟ عزت و آبرو محفوظ ہے کیا؟ عبادت گاہیں محفوظ ہیں؟ دین کے ضمن میں آ گئی وہ چیزیں، کون سی چیز محفوظ ہے؟ اس کے بالمقابل اسلام کو تاریخ میں دیکھیے، آج بھی دیکھیے کہ جہاں ایمانداری سے اسلام نافذ ہے، وہاں لوگوں کی یہ 5-6 چیزیں دنیا کے دیگر تمام خطوں اور علاقوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے۔ آج کا نیٹ کا زمانہ ہے، آپ سروے رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، فلاں ملک میں کتنے منٹ پہ کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے زنا ہوتے ہیں، کتنے عورتوں کا، بچیوں کا اغوا ہوتا ہے، کتنے بن بیاہی مائیں ہیں، اولاد الزنا ہیں، چوریاں کتنی ہوتی ہیں، مال کتنا غیر محفوظ ہے، دین پر کتنے ڈاکے پڑتے ہیں۔ یہ چمک دمک والی دنیا میں آپ سروے رپورٹ دیکھیے، اور اس پورے رپورٹ میں آپ کو سعودی عرب میں یہ شرح سب سے کم ملے گی۔ لوگوں کے جان، مال، عزت و آبرو اور ساری چیزیں محفوظ ملے گی، پھر بھی ہمارا نوجوان جو ہے اسی پر اعتراض کرتا ہے۔ ایسا دکھایا جاتا ہے، گلوبل ولیج ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خبروں کی ترسیل اور میڈیا بہت تیز ہے، آپ کو وقت کی خبریں ملتی ہیں، لیکن میں ایسا مانتا ہوں، بلکہ جانتا ہوں اور دیکھ رہے ہیں ہم آپ اور آپ، کہ جیسے 100 سال، 200 سال، 400 سال پہلے
جب یہ اسباب نہیں تھے لوگ جھوٹ کو، بہت سے جھوٹ کو مشہور کر دیتے تھے، سچ سمجھتے تھے. ایسے ہی آج بھی ہاں بہت میڈیائی ذرائع ہیں لیکن جھوٹ زیادہ پھیلا ہوا ہے. سچ جلدی کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اتنا پھیلایا جاتا ہے، اتنا تسلسل سے جھوٹ بولا جاتا ہے. حکومت کے لوگ ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں، ہاں لوگ الگ الگ تجارتی اور دوسرے مقاصد کے حاملین ہوں، آرام سے جھوٹ بولتے ہیں. اور جس کی طاقت ہے وہ یہ لوگوں کے جاننے کے باوجود کہ یہ غلط ہے. اب ایک الیکشن ہوا ایک ریاست میں، اب دیکھیے تو اکثر لوگ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ وہاں بے ایمانی ہوئی ہے، مشین میں گڑبڑی ہوئی ہے، گنتی میں ایسا ہوا ہے، فلاں ایسا ہوا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے بھی ہیں. کورٹ ہے، ایجنسیاں ہیں، حکومت ہے، تجزیہ نگار ہے، لیکن جھوٹ جیت رہا ہے بظاہر. وہ دائمی نہیں ہوتی جھوٹ کی جیت. خیر، تو پہلی چیز یعنی یہ 6 چیزیں جو ضروری مفاسد کا دفعہ ہے کہ انسان کن چیزوں میں محفوظ ہے. اور یہ امن و امان انسان کی پہلی ضرورت ہے سماج کی. آپ بہت پیسہ کما لیے، آپ نے بہت پراپرٹی بنا لی، بہت کچھ آپ نے حاصل کر لیا، لیکن فساد ہوا، ہاں آگ لگی، آپ کا کارخانہ جل گیا، آپ کے گھر پر بلڈوزر چل گیا، آن کے آن میں زندگی کی کمائی ختم ہو گئی. تو پہلی ضرورت امن کی ہے. اسی لیے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اہل مکہ کے لیے، لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق سے پہلے امن کی دعا مانگی. رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے اللہ اس شہر کو، مکہ کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی دے. پھل کی روزی دیکھیے یہ بھی بلاغت ہے. پھل وہ کھاتا ہے جس کا پیٹ بھر جاتا ہے، مطلب اناج وغیرہ محفوظ موجود ہو، اور یہ ایک خوشحالی کی علامت کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق اور روزی سے پہلے امن مانگا. بہرائچ میں فساد ہوا، کتنے وہاں کے لوگ خاص طور سے نشانہ مسلمان ہی بنتے ہیں، گھر خالی کر کے چلے گئے، بہت سے جیلوں میں جائیں گے، کیسوں میں پھنسے رہیں گے. ہاں بہت کچھ کمایا، یا تو وہ تباہ ہو گیا، گھر جلا دیا گیا، دکانیں توڑ دی گئیں، جلا دی گئیں، یا پھر اب کیس کباڑے میں خرچ کریں گے، ایک نسل تباہ ہو جائے گی. اب یہ جو فساد والی کیفیت ہے، اس میں انسان کا مال بھی محفوظ نہیں ہے، جان بھی محفوظ نہیں ہے، املاک بھی محفوظ نہیں ہے. مال میں آ گیا، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. تو پہلی فساد دفع مضرت یا ضروریات میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کی جان محفوظ ہو، امن قائم ہو. اب اس سلسلے میں امن قائم میں کہہ رہے ہیں سب سے پہلی چیز جس کی حفاظت ضروری ہے وہ دین ہے. دین، قرآن کے اندر دین کی حفاظت، یعنی انسان کا دین اور مذہب محفوظ رہے. اب دیکھیے دین اور مذہب کی تحفظ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات دیکھیے، دوسروں کی تعلیمات دیکھیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج ہندوستان کے یا دنیا کے قوانین میں کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن عملی طور سے کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قانون. اقوام متحدہ میں بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، صرف قراردادیں منظور ہو رہی ہے. پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کتنا سنگین قسم کے جرائم کا، جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، کسی کی نہیں سن رہا ہے، جان مال کو تباہ کر رہا ہے، حقوق انسانی کو لپیٹ کر پھینک دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کو دہشت گرد اور برا نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ حقوق انسانی کے ٹھیکیدار اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. ایک طرف اس کو روکنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس کو ہتھیار اور پیسے بھی دے رہے ہیں. یہ منافقت آپ کو غیر مسلمانوں میں ملے گی، مسلمانوں میں نہیں ملے گی، جن کو دہشت گردی کا، شدت پسندی کا الزام دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ امن پسند وہی ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم کا نتیجہ ہے. ہاں تو دین پر بھی، دین کی حفاظت کے لیے اسلام نے جو دیا، آپ تاریخ پڑھیے گا، مذہب تبدیل ہونے پہ جیسے اصحاب بروج کا واقعہ ہوا، سماع ذات البروج والے میں واقعہ نقل کیا کہ بھائی مذہب تبدیل کیا کچھ لوگوں نے، تو بادشاہ نے بڑے بڑے گڑھے کھدوا کر آگ لگائی اور اس میں لوگوں کو کہا کہ اگر تم باپ دادا کے مذہب پہ نہیں آتے تو ایسا ہوگا. مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. ایسے ہی آپ یورپ امریکہ کی پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو دوسرے مذہب والوں کے لیے انتہائی خطرناک قسم کے عذاب، ایسے عذاب کے سن کر بھی آج رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بھوکے درندے، شیر، بھیڑیے کے پنجرے میں ایک انسان کو ڈال دینا تاکہ وہ نوچ کھائے، اس کے جسم کے مختلف اعضاء کو ایک ایک کر کے نوچ کے کاٹنا، توڑنا، ڈائریکٹ مار نہیں دینا، اور ایسے بہت سارے طرح طرح کے مذہب کی بنیاد پر.
اسلام نے مذہبی آزادی دی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. دین کے قرآن کے اندر دین کی حفاظت مضبوط اور محکم طریقے سے کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جو لڑائی کا حکم دیا ہے وہ لوگوں کی دین کی حفاظت کے لیے دی ہے، کہ ایک آدمی اگر دین آزادی سے اختیار کرنے کا اختیار پورا وہ رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر امن و امان ہے. اگر آپ سچا دین اختیار کرنے میں آپ کو رکاوٹ ہے تو یہ آپ کا حق ہے، اس کے لیے آپ کو قتال کرنے کی اجازت اللہ نے دیا، حکم دیا ہے کہ دین پورا اللہ کے لیے ہو جائے. ہاں مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے. کچھ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ دین اللہ کے لیے نہ رہے، اس لیے کچھ لوگ لڑتے ہیں. مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. بدبیوں سے، دیہاتیوں سے میں سے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے کہہ دیجئے. کچھ لوگ فتح مکہ میں پیچھے رہے، مقابلے میں اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے تو خیبر وغیرہ میں، تو ان قریب تم ایک سخت لڑنے والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. یہ جتال یہاں اس میں اشارہ ہے اس آیت میں کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ قتال کرنا ضروری ہے، یا وہ لوگ مسلمان ہو جائیں. پھر اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تو وہ تمہیں سزا دے گا، اور دردناک سزا. دین کے لیے لڑائیاں ہونی چاہیے، دین کی حفاظت کے لیے کوشش ہونی چاہیے. آج ہم نے وہ چھوڑ دیا. بے غیرتی اتنی آ گئی ہے کہ ہمارا بچہ گمراہ ہو رہا ہے، ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا. دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم بہت ٹینشن لیتے ہیں، دین عقیدہ بگڑ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اپنی بچیوں کو مشرک کے یہاں بیاہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری دینی غیرت اور عقیدے کی قدر و قیمت ہماری نگاہ میں ختم ہو گئی ہے. ہم خود اپنے دین کی حفاظت کرنا نہیں چاہتے، جبکہ شریعت نے تو پورا اہتمام کیا ہے، تعلیم دی ہے. اور جیسا کہ ایک حدیث کے اندر وارد ہے امرت ان اقاتل الناس، یہ حدیث بہت مشہور ہے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. مجھے حکم ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ کوئی معبود برحق نہیں سوا اللہ کے، اور ایمان لائے مجھ پر کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس پر جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن اور شریعت کے تمام احکام پر جن کو میں لایا ہوں. یعنی دین کو اختیار کر لیں، امن قائم ہو جائے گا. اور دین کی مخالفت، دین نہ ہونے پر ایک مخالفانہ اور عداوت والا ماحول رہے گا. اب اگر ایک آدمی، یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کے ظاہری ترجمے سے سمجھتے ہیں کہ ہر غیر مسلم سے جنگ قتال کی جائے گی، نہیں. اگر وہ دین کے سلسلے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہے تو اس کو کوئی غزن نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ہاں جب وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے مجھ سے بچا لیا اپنی جانوں اور مالوں کو، مگر حق کے بدلے، اور حساب ان کا اللہ پر ہے. اور جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو. یہ صحیح بخاری میں ہے، دین تبدیل کرنے والے مرتد کو قتل کر دو. ہاں ہمارے ذاکر نائک صاحب نے امریکہ کے ایک سوال میں کہا کہ نہیں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے. اگر ان کو حکمت نہیں معلوم تھی تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی حکمت نہیں معلوم، حکمت تو بالکل صاف ہے. ہاں ان کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جن سے دین کی محافظت کا پتہ چلتا ہے، اور دین میں زور زبردستی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو جنگ کے محاذ پر بھی روانہ کرتے تھے جو نصیحتیں کرتے تھے اس میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو اور حملہ کر رہے ہو تو جو لوگ تمہارے مقابلے میں نہیں ہیں، کسی عبادت خانے میں، عبادت گاہ میں مصروف عبادت ہیں، تو ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ حالت جنگ کی بھی بات ہے، کہیں استثناء ہے تو اس کے مخصوص پس منظر ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اللہ کے رسول صحابہ کے زمانے میں، ورنہ غیروں کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا منع ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے. آج ہم پر الزام لگا کے مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مسجدوں میں کیا 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 جاتا ہے، توڑا جاتا ہے اس کو. معبد اور بابری مسجد والا معاملہ ہم جانتے ہیں، الزام ہم پر دیتے ہیں لیکن ان کا یہ کردار ہے. ہاں خیر، تو یہ ان کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے
مفاسد کے دفعیہ کے اعتبار سے دین کو ضرر پہنچانے والے امور سے لوگوں کو محفوظ کر دیا۔ اگر اسلامی قانون پر عمل کیا جائے دنیا میں تو لوگوں کا دین اور مذہب، ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوگی۔ یہ پہلا اصول ضروریات میں ہے۔ 5 چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔